بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت پنجم، پانچواں قصہ۔ در سیرت اردشیر باب کا آمدہ است۔ سیرت کے معنی عادت اور طریقے کے ہوتے ہیں۔ یہاں سیرت سے مراد وہ کتاب ہے، تاریخ کی وہ کتاب ہے جس میں اردشیر بابکان کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اردشیر یہ بابکا، اردشیر پاپکا بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ ایک بادشاہ کا نام ہے جو ظلم و ستم میں مشہور تھا، اور یہ ساسان ابن ساسان جو بہمن اور بابک کا نبیرہ تھا۔ ساسان ابن ساسان نبیرہ بہمن اور بابک، یہ گلستان کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا نواسہ تھا، اس لیے اس کو بابک کی طرف نسبت کرتے ہوئے بابکا کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس میں ان اردشیر بابکاں کے حالت جس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک قصہ یہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ در سیرت اردشیر بابکا آمدہ است۔ اردشیر بابکاں کے احوال میں مذکور ہے کہ حکیم عرب را پرسیدند کہ ایک عرب کے طبیب سے پوچھا گیا، ایک عرب کے حکیم سے پوچھا گیا، طبیب سے پوچھا گیا کہ روزے چہ مایہ طعام، کہ حکیم عرب را پرسیدند کہ روزے چہ مایہ طعام باید خوردند، کہ عرب کے ایک طبیب سے پوچھا گیا کہ ایک دن میں کس قدر کھانا کھانا چاہیے۔ گفت، تو ان حکیم نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ 100 درہم، 100 درہم۔ تو 100 درہم یعنی 100 درہم، 100 درہم کے 19 تولے بنتے ہیں۔ تو 100 درہم سنگ سے مراد وزن ہے۔ تو یہ تقریباً 1.5 پاؤ سے کچھ کم ہوتا ہے۔ گفت 100 درہم سنگ کفایت کند، تو ان طبیب نے کہا کہ 100 درہم وزن کافی ہے کھانے کے لیے۔ گفت این قدر چہ قوت دہد، لوگوں نے ان سے کہا این قدر چہ قوت دہد، گفت این قدر چہ قوت دہد، گفت این قدر چہ قوت دہد۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنی مقدار چہ قوت دہد کیا طاقت دے گی، یعنی 1.5 پاؤ سے بھی کچھ کم کھانا اگر ہم کھائیں تو اس سے کیا طاقت ملے گی؟ آپ کہہ رہے کہ ایک آدمی کو اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے ایک دن کے اندر۔ گفت، تو ان طبیب نے کہا ھذا المقدار یحملک وما زاد علی ذلک فانت حاملہ۔ عربی زبان ہے کہ ھذا المقدار یحملک، کہ یہ مقدار تجھے اٹھائے گی، وما زاد علی ذلک فانت حاملہ، اور جو اس پر زائد ہوگی تو اس کا بوجھ تجھے اٹھانا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اسی کو فارسی زبان میں سمجھا رہے ہیں۔ یعنی ای قدر ترا برپا می دارد، یعنی اس قدر تجھے زندہ رکھے گی۔ برپا کے معنی قائم
رکھنا، زندہ رکھنا. یہ قدر ترا برپا می دارد، یہ اس قدر تجھے زندہ رکھے گی. و و وچہ بنی زیادت کنی حمال آنی، اور جو کچھ اس سے بڑھ جائے گا تو اس کا بوجھ تم پر ہوگا، اس کا بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر زندہ رکھنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو یہ 100 درہم کا وزن کھا لینا اس کے لیے کافی ہے. اور آدمی اگر اس سے زیادہ کھائے گا تو پھر وہ بدہضمی ہو جائے گی اور آدمی کو وہ کھانا نقصان دے گا. خوردن برائے زیستن اور ذکر کردن است، کھانا زندہ رہنے اور عبادت کرنے کے لیے ہے. تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است، اور تو اس کا معتقد ہے کہ زیستن از بہر خوردن است، کہ زندگی کھانے کے لیے ہے. تو کھانا جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور کھانا زندہ رہنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں گویا اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے کھانے کے لیے ملی ہے. تو اس حکایت سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ کم کھانے میں صحت برقرار رہتی ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے. اور یہ بات تو آج سے پہلے کی ہے، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے کی ہے، کہ جبکہ اس زمانے کے اندر آدمی طاقتور بھی ہوا کرتے تھے. اور آج کے انسان تو بہت ہی کمزور ہو گیا، ان کا معدہ بھی کمزور ہو گیا ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ کھانا مناسب مقدار کے اندر کھائیں تاکہ تندرستی اور صحت باقی رہے.